الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی صرف ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھنے اور آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا تؤمن خان وَإِذَا حَدَثَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا فَجَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی شخص میں اگر بیک وقت موجود ہوں، اربعن من کنا فیہ، اربعن من کنا فیہ کان منافقا خالصا، کہ اگر چار چیزیں کسی شخص میں بیک وقت موجود ہوں تو وہ مکمل منافق ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر چار چیزیں بیک وقت کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ منافقا خالصا مکمل منافق ہے۔ ومن کانت فیہن خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اور اگر اس میں سے ایک خصلت بھی انسان میں موجود ہو تو وہ نفاق کی خصلت ہوگی، اور جب تک کہ وہ شخص اس سے جان نہ چھڑا جائے۔ اب وہ چار باتیں کیا ہیں اس کا بیان میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ چار باتیں کیا ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ نفاق کیا ہے، منافق کسے کہتے ہیں۔ آپ اس کا لفظی ترجمہ پہلے سمجھیں کہ نفق کسے کہتے ہیں۔ نفق کہتے ہیں ایک ایسی غار کو جس کے دو منہ ہوں، ایک ادھر سے منہ ہو اور ایک ادھر سے منہ ہو، اسے نفق کہتے ہیں۔ ایسی غار جس کے دو منہ ہوں اسے نفق کہتے ہیں۔ اور عربی جو اہل عرب ہیں وہ گوہ کا شکار کرتے تھے کتوں سے، اور گوہ آپ نے دیکھی ہوگی ہمیشہ جب گھر بناتی ہے تو دو منہ والا گھر بناتی ہے۔ اگر کتا ایک طرف سے داخل ہو پکڑنے کے لیے تو یہ دوسری طرف سے نکل جائے، اسے نفق کہتے ہیں، گوہ کے گھر کو نفق کہتے ہیں۔ تو جس شخص کے دو منہ ہوں اسے کیا کہیں گے؟ اسے منافق کہیں گے۔ نفق سے لفظ منافق بنا ہے کہ جس شخص کے دو منہ ہوں، دکھانے کا منہ اور ہو اور اصلیت کچھ اور ہو تو اسے منافق کہیں گے۔ آج امید ہے آپ کو منافق لفظ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آخر منافق کیوں کہا جاتا ہے، لفظ منافق کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ جس شخص کے دو منہ ہوں اسے منافق کہا جائے گا، کہ ایک منہ کچھ اور ہو اور ایک منہ کچھ اور ہو تو اسے منافق کہا جائے گا۔ اب نفاق کے بارے دو باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک نفاق تھا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ وہ نفاق کیا تھا کہ آپ نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا،
لوگوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، مطلب جو اصل چہرہ ہے وہ کفر کا ہے اور جو سامنے چہرہ ہے وہ اسلام کا ہے. جیسے عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں پیچھے کھڑا ہوا کرتا تھا. منافق اعظم تھا، اندر سے کفر تھا، اوپر سے مسلمان تھا، تو منافق اعظم کہلایا، منافق اعظم کہلایا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان سے پہلے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا لوگو دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات کو غور سے سنو. لیکن اندر دل میں اسلام نہیں تھا، دل میں اسلام نہیں تھا. اس لیے غزوہ احد پہ اپنے 300 ساتھی لے کر واپس آ گیا. حضرت عائشہ اماں رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگانے والوں میں سب سے آگے یہی تھا، یہ منافق اعظم تھا. تو آپ کو اب نفاق کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک ہے عقیدے کا نفاق، کہ جب اندر اسلام نہ ہو اور منہ سے آپ ظاہر کر رہے ہو کہ آپ مسلمان ہو تو یہ عقیدے کا نفاق ہے، یہ منافقت عقیدے کی ہے. اور ایک نفاق ہے آپ کے کردار کا اور آپ کی سیرت کا. اسلام تو ہے آپ کے اندر موجود، لیکن آپ کے کردار اور سیرت میں یہ 4 باتیں آ جائیں تو آپ کردار اور سیرت کے حوالے سے منافق ہو گئے. کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 4 باتیں جب کسی کے اندر آ جائیں تو وہ منافق خالص ہے، پکا منافق ہے. لیکن وہ عقیدے کا منافق نہیں، کردار اور سیرت کا منافق ہے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اذا تؤمن خانا، کہ جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. اب امانت بہت ساری چیزوں کی ہے، اس کی وضاحت میں ابھی کرتا ہوں کہ کون کون سی امانتیں آپ کے سپرد کی گئی ہیں اور کس کس امانت میں آج ہم خیانت کر رہے ہیں. اذا تؤمن خانا وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب وعدہ کرے تو توڑ دے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو بد زبانی اور گالم گلوچ پر اتر آئے. یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اگر چاروں ایک شخص میں اکٹھی ہو جائیں تو منافق خالص ہے، پکا منافق ہے، کردار اور سیرت کے حوالے سے پکا منافق ہے. اور اگر ان میں سے ایک خصلت بھی موجود ہو تو نفاق کی خصلت موجود رہے گی اس کے اندر، اور جب تک کہ وہ اسے چھٹکارا نہ پا لے. اور منافق کی سزا اللہ نے کفر سے زیادہ رکھی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ منافق تو آگ کے سب سے بدترین درجے میں ہوں گے. درک الاسفل، جو سب سے گہرا درجہ ہوتا ہے، اسفل سب سے گہرے درجے میں یہ منافق لوگ ہوں گے. جو بدترین عذاب ہوگا، کفر سے بھی زیادہ عذاب جو ہوگا وہ منافقت کو ملے گا، منافق کو ملے گا. اب سمجھ لیں کہ امانت آپ کے سپرد کیا کی گئی. میں آج دنیا کی امانتوں کا تو ذکر ہی نہیں کرتا، آج کردار کے حوالے سے تو میں ان امانتوں کا ذکر کر ہی نہیں رہا کہ کسی نے ہمارے سپرد کوئی بات سنا دی کہ یار یہ مشورہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، کوئی بات آپ سے اپنا اس نے راز دے دیا تو آپ اس کے امین بن گئے. تو آپ نے جب یہ راز کسی دوسرے کو بنایا تو آپ نے خیانت کر دی. یہ تو صرف میں نے ایک مثال دی ہے، خیانت کی 100 مثالیں موجود ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم خیانت کرتے ہیں. اس خیانت کو آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. لیکن میں آپ کو آج سب سے بڑی مثال سناؤں گا جس امانت کے ساتھ ہم سب سے بڑی خیانت کر رہے ہیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. منافق کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ 4 باتیں اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کردار اور سیرت کے حوالے سے وہ شخص منافق ہے جو امانت میں خیانت کرے، جو بولے تو جھوٹ بولے
اور جو وعدہ کرے تو توڑ دے، اور چوتھی بات کیا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، گالم گلوچ کرے۔ اب امانت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو امانت دینی چاہیے، انا عرضنا الامانتا، میں نے امانت دینی چاہیے آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ابا کہتے ہیں انکار کرنے کو، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے خوف سے لرز گئے۔ شک، کسی چیز کا پھٹ جانا، وہ خوف سے پھٹ گئے کیونکہ اس امانت کا بوجھ ہی اتنا تھا۔ اور پھر یہ امانت کس نے اٹھا لی؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور یہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ یہ امانت کون سی امانت ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں اپنی روح میں سے کچھ اس انسان میں پھونک دوں تو تم سارے فرشتوں کو، جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، تو تم سارے گر جانا سجدے میں۔ یہ وہ امانت تھی جو اللہ نے سپرد کی، روح کی امانت۔ اللہ نے روح صرف انسان کو دی، جب روح دی تو پھر اسے اشرف المخلوقات بھی بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ احسن تقویم۔ احسن تقویم پہ آپ کیسے پہنچ گئے؟ آپ کو سرخاب کے پر لگے ہیں؟ آپ کی کیا نگاہ عقاب سے تیز ہے؟ آپ میں طاقت ہاتھی سے زیادہ ہے؟ آپ میں تیرنے کی صلاحیت مچھلی سے زیادہ ہے؟ آپ میں اڑنے کی صلاحیت پرندوں سے زیادہ ہے؟ آپ کی کون سی چیز اللہ کی مخلوق سے زیادہ ہے؟ آپ کو کیا پر لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کو روح ربانی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملائکہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اس روح ربانی کو آسمانوں نے لینے سے بھی انکار کیا، زمین نے لینے سے بھی انکار کیا، پہاڑوں نے لینے سے بھی انکار کیا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ لیے کہ اتنی بڑی امانت ہم سنبھالنے کے قابل نہیں۔ اور آپ نے یہ امانت سنبھال لی۔ اب جب یہ امانت سنبھال لی تو پھر اس امانت کا حق تو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ اللہ کے آئے ہوئے 1,24,000 پیغمبروں نے جو بات کی، دین اسلام حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر آ کر ختم ہوتا ہے، تو اس دین اسلام کی ایک ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، ایک ایک حکم ماننا پڑے گا، تمام معروفات پر عمل کرنا پڑے گا، تمام منکرات سے رکنا پڑے گا، تبھی تو اس امانت کا حق ادا ہوگا، تبھی تو اس امانت کا حق ادا ہوگا۔ آج ہم اس امانت کا حق کتنا ادا کرتے ہیں؟ آج ہم چند نمازیں پڑھ لیں، بس ایک موٹے درجے میں سمجھ لیں کہ آج ہم نے صرف عبادات کو سمجھ لیا کہ ہم نے کچھ عبادات کر کے امانت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو امانت دی تھی اس کا خالی عبادات سے حق ادا نہیں ہوگا، خالی نمازوں سے حق ادا نہیں ہوگا، خالی روزوں سے حق ادا نہیں ہوگا، حج عمرہ زکوٰۃ سے حق ادا نہیں ہوگا۔ زندگی کے 6 گوشے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ عقائد آپ کے ٹھیک ہوں، آپ کی عبادات ٹھیک ہوں، آپ کی رسومات ٹھیک ہوں، آپ کی معاشرت ٹھیک ہو، آپ کی معیشت ٹھیک ہو، آپ کی سیاست ٹھیک ہو۔ آپ زندگی کے جب 6 گوشے اپنے ٹھیک کر لیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت کا حق ادا کر دیا۔ آج جھانکو نہ گریبانوں میں، عقیدہ ٹھیک ہے، اپنے عقیدے پر غور کرو، عقیدہ ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے مطابق ہے، صحابہ کرام کے مطابق ہے آج عقیدہ۔ اگر عقیدہ سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے تو پھر اپنی عبادات چیک کرو، آج عبادات اللہ کے رسول کے مطابق ہیں، صحابہ کرام کے مطابق ہیں؟ اور اگر وہ بھی تم سمجھتے ہو کہ عبادات پر بھی ٹک لگا دیا تم نے کہ آج عبادات بھی ٹھیک ہیں، تو پھر رسومات چیک کرو اپنی کہ آج رسومات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق ہیں۔ آج بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو جشن منایا جاتا ہے کیا وہ محمد رسول اللہ کے دور کے مطابق ہے؟ آج جو شادی بیاہ کیا جاتا ہے اس کی رسومات مجھ سمیت اس کے مطابق کرتے ہیں؟
آج جو عیدین ہیں، اسلام میں کتنے رسومات، کتنے جشن ہیں؟ 2 ہیں، عیدین ہیں۔ آج جو ہماری عیدین ہیں، آج جو ہماری چاند راتیں ہیں، کیا وہ ان کے مطابق ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہم نے رسومات کا ایک تومار باندھا ہوا ہے، آج ہماری برتھ ڈیز ہیں، جنم دن منائے جا رہے ہیں، اینیورسریز منائی جا رہی ہیں، شادی بیاہ کی رسومات ہیں، بچے کی پیدائش کی رسومات ہیں، اور بلا پتنی کتنی رسومات ہیں۔ ہم چیک کر لیں کیا یہ ہماری رسومات محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام کے مطابق ہیں؟ رسومات پہ بھی کانٹا لگا دیں، معاشرت پہ آ جائیں۔ کیا آج ہماری معاشرت، ہمارا لباس، میری شکل و صورت آج محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر میں کیا پردہ رائج ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا پردہ رائج ہے؟ ہماری خواتین کیا پورا پردہ کر باہر جاتی ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں سیگریگیشن ہے؟ کیا ہمارے سکول مردوں اور عورتوں کے الگ ہیں؟ کیا ہمارے ہسپتال مردوں اور عورتوں کے لیے الگ ہیں؟ کیا ہماری یونیورسٹیز مردوں اور عورتوں کے لیے الگ ہیں؟ کیا ہماری ورک پلیسز، آفس مردوں اور عورتوں کے لیے الگ ہیں؟ کیا پردے کا پورا انتظام ہوتا ہے؟ کیا ہماری عورتوں کے لباس، ہمارے لباس آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں؟ تو معاشرت بھی گئی، معیشت پر آ جاؤ۔ ساری معیشت سود پر چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ سود کا کام جو ہے وہ میرے اور میرے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ تو پوری معیشت بھی گئی، پوری معیشت بھی گئی۔ سیاست پہ آ جاؤ، کیا ملک میں خلافت کا نظام ہے؟ آج ملک میں تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، میں نے صرف آج آپ کو مختصر کر کے بتانا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے امانت سپرد کی تھی، ہم اس امانت کے خائن ہیں، ہم اس میں خیانت کرنے والے ہیں۔ اگر اس خیانت سے بچنا ہے تو کم از کم اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آ جاؤ، کہ قرآن کو سیکھ لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صرف یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کوشش کر رہے تھے کہ زندگی کے 6 گوشوں کو تیرے حبیب کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کر لیں۔ پاس فیل تیرے ذمہ ہو گیا، آپ کی اس کوشش کو بھی قیامت کے روز سراہا جائے گا۔ اگر پورا قائم نہ بھی کر سکے تو کوشش ہی کم از کم اللہ کے نزدیک مشکورہ کانا سعیکم مشکورہ، تمہاری کوشش بھی اللہ کے نزدیک کامیاب قرار دی جائے گی۔ تو آپ میں، ہم میں پہلی خصوصیات اذا تؤمن خانا، کہ جب کوئی امانت سپرد کی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ آج ہم گریبانوں کو جھانک لیں کہ ایک امانت جو اللہ نے سپرد کی، ہم تو اس کے ہی خائن ہیں۔ تو منافق کی دوسری علامت اللہ کے رسول نے کیا بتائی؟ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم چیز کو اپنی بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہم چیز کے نقائص بیان کرتے ہیں، آج ہم ملاوٹ بتاتے ہیں کہ اس چیز میں اتنی ملاوٹ ہے، یہ چیز اتنی خراب ہے، اس چیز کو ہم نے خریدا اتنے میں، اتنا آپ سے منافع لے رہے ہیں۔ کیا کوئی ہمارا تاجر، کیا کوئی ہمارا ٹیکنوکریٹ، کیا کوئی ہمارا بیوروکریٹ، کیا کوئی ہمارا افسر سیدھی بات کرنے کو تیار ہے؟ تو پھر دوسری علامت بھی پوری ہو گئی، اذا حدث کذب، کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ اذا عاہد غدر، کہ جب کوئی عہد کر لے، جب کوئی عہد کر لے تو پھر اس عہد کو توڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا عہد میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دیکھیں ٹاپک یہ حدیث کا بہت بڑا ہے، شاید گھنٹوں میں بھی کور نہ ہو سکے، اور ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹوٹل 15 سے 20 منٹ، اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اسے سمیٹ دوں۔ پہلا عہد اللہ نے آپ سے کیا لیا؟ الستو بربکم، تمام روحیں جب آپ کی موجود تھیں تو اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب آپ نے اللہ کو رب مان لیا تو پھر اللہ کی ماننے میں آج کیا چیز آپ کے رستے میں حائل ہے؟
جب اللہ کو مان لیا، اللہ کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کی ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ مسلمان اور مومن میں فرق سمجھ لو کہ اللہ کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کی ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ جب اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کی ماننے میں کیا چیز حائل ہے آج؟ لا ایمان لمن لا امانتہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، جو امانت کا پاسدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پاسدار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو اے دوستو، آپ اور ہم اللہ کے سامنے بغیر ایمان اور بغیر دین کے پیش ہو جائیں گے؟ یا تو ہمیں قیامت کے روز پر یقین نہیں کہ قیامت برپا ہونی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیش ہونا ہے جواب دہی کے لیے، اسی کے لیے تو ہیں جنتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں کہا، اور ایک اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا۔ نفس نے کہا بد نظری کر لے، اس نے کہا نہیں، نظر جھکاؤں گا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھوں گا۔ نفس نے کہا رشوت سامنے موجود ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں، اٹھا لے، کہا نہیں، اللہ کا حکم مانوں گا، اللہ کے رسول کا حکم مانوں گا، کیونکہ ایک دن پیش ہونا ہے۔ نفس نے کہا جھوٹ بول دے، بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، نہیں تو نقصان ہو رہا ہے، کہا نہیں۔ تمام باتیں نفس کے خلاف کرتا رہا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے نفس کو روکتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ ہے جنت۔ تو وعدے کی بات بھی آ گئی، تو چوتھی بات کیا رہ گئی منافق کی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب لڑائی جھگڑا ہو جائے، جب آپس میں انسان ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ بد زبانی پر اتر آتا ہے، گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، تو یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے۔ اب اگر ہم میں سے ان چاروں نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی موجود ہے تو نفاق اندر رہے گا جب تک کہ ہم اس نفاق سے جان نہ چھڑا لیں۔ اور علماء کرام نے کیا کہا کہ نفاق کا علاج کس سے کرو؟ کس سے کرو نفاق کا علاج؟ نفاق کا علاج انفاق سے کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر نفاق اندر ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ تمہیں جو سب سے محبوب چیز ہے وہ تمہارا مال ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم تو وراثت اکیلے کھانے کے چکر میں رہتے ہو اور مال کی محبت تمہارے اندر شدید ہے۔ تو اگر نفاق کا علاج کرنا ہے تو انفاق کرو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام نفاق کی جو تمہارے اندر خصلتیں ہیں انہیں نکال دے گا۔ جب تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے نفاق کو ختم کر دے گا۔ اور یہ جو مال خرچ کرنا ہے اس کے لیے صرف اور صرف محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ جو اللہ کے قریب عباد الرحمان ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں یتیموں پر، اسیروں پر، مسکینوں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ آج دنیا میں تم سے ہمیں نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے۔ خدا را جب کسی کو دیا کرو تو اس سے یہ
توقع نہ رکھا کرو کہ تمہارا شکریہ ادا کر دے. یقین مانو کوئی تمہاری ہاتھ سے دیا ہوا مال قبول کر لے تو تم اس کا شکریہ ادا کیا کرو کہ تو نے میرا مال قبول کر لیا, اللہ کے ہاں تو میں سرخرو ہو گیا, تم اس کا شکریہ ادا کیا کرو. کیونکہ قرآن پاک میں یہ بیان ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہمیں تو ڈر ہے اپنے رب سے اس دن کا جس دن کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی. عبوس کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ساری عمر جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہ آئی ہو, اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا جس دن کسی شخص کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئے گی. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کسی چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی. عبوسن قمطریرا. تو خدا را ان 4 باتوں کا خیال رکھیے. آج حدیث پاک بہت جامع تھی, اس کا بیان کرنا بہت ضروری تھا. ابھی میں نے بہت ساری چیزیں مختصر کر دی ہیں. ایک ایک چیز پر, امانت پر الگ بیان, عہد پر الگ بیان, جھوٹ پر الگ بیان, اور لڑائی جھگڑے پر الگ بیان ہونا چاہیے تھا. لیکن میں نے کوشش کی کہ ان 4 باتوں کو آپ کے سامنے سمیٹ دوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے بچا لے, انفاق کی توفیق دے دے. یہ باتیں کب آئیں گی؟ جب باتیں ہم سنیں گے, جب باتیں ہم سمجھیں گے. ایک بات غور سے سن لیں, اللہ تبارک و تعالی Ignorance of law is not an excuse. یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو قانون پتہ نہیں تو یہ اس سے آپ کی بچت نہیں ہو سکتی. آپ نے سرخ بتی توڑ دی, ٹریفک سارجنٹ نے آپ کو روک لیا اور آپ نے اسے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سرخ بتی پر رکنا ہے, تو کیا آپ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں چھوٹیں گے. تو اسی طرح اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے اور کہو گے یا رب پوری عمر تو قرآن پڑھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, جو آپ نے باتیں بتائی تھی وہ تو معلوم ہی نہیں, تو کیا بچ جاؤ گے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس پورا قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.